دریافت فرمایا کہ فالتو کا لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے لیے بولنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، ہر زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے مثبت اور منفی دونوں پہلو لیے جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیے منہ مبارک کی زیارت کی ہے اور بہت باریک، بہت چھوٹا سا تھا، تو یہ کہنے میں وہ اس بال کی لمبائی، لینتھ کو بیان کر رہا ہے۔ اس چھوٹے لفظ پہ اس کی نیت کیا ہے؟ اگر اس کے ذہن میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مرتد ہو جائے گا، چاہے کوئی فتویٰ دے یا نہ دے۔ اور اس کی یہ نیت نہیں ہے، بلکہ وہ محض الفاظ کے سہارے سے ایک حقیقت کا بیان کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، سید البشر تھے، بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اور ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، تو ہم اسے کہیں نہ کہیں اللہ کے نزدیک وہ مرتد ہو گیا اور خدا اس کے ساتھ قیامت میں یہی معاملہ کرے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہو جاتا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ مثلا شرک تو آپ سب جانتے ہیں، سورہ توبہ میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی توبہ کو بھی قبول نہیں کیا۔ اب فالتو کا لفظ ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرائض اور سنن موقدہ کے بعد جو زائد عبادت تھی وہ کرتے تھے، ٹھیک کہتا ہے۔ نفل زیادہ چیز کو ہی کہتے ہیں نا۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت میں سے جو چیزیں بچ رہیں، فالتو ہو جائیں، زائد ہو جائیں۔ ایک چیز آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے تو کہتے ہیں بھئی ضرورت تو 10 چیزوں کی ہے، یہ 11ویں چیز فالتو ہے، یعنی مزید ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ بیکار ہے۔ اگر وہ فالتو بیکار کے معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا تو یہ کفر ہے۔ فرائض ہیں، سنن مؤکدہ ہیں، جنہیں اضطرار کی حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد مستحب ہے۔ اصل چیز یہ ہے، مستحب نفل چیز یہ ہے جو اللہ سے محبت کو دلاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نفل چھوڑ دیے بس کوئی، یار یہ نفل جو ہے نا تمہیں اللہ کی محبت دلاتے ہیں، اللہ تم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک ہے کہ کسی کو ضرورت تھی 1 لاکھ کی، آپ نے اجرت میں اسے 1 لاکھ دے دیے، آپ نے 1,10,000 دیے تو اس کا دل خوش ہو گیا، کہتا ہے دل سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں یہ 10,000 جو ہے نا یہ زائد ہیں، یہ نفل ہیں، یہ 1,000 کے مقابلے میں جو 10,000 فالتو دیے ہیں، مطلب یہ ہے فالتو بمعنی کہ وہ جو مقرر اجرت تھی اس سے زائد دی ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو اب یہ جو بھی شخص بولے، 2 چیزیں ہیں، ایک تو اسے احتیاط خود سے کرنی چاہیے، ایسے مشتبہ اور ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی کمی کو نسبت دی جائے، ولیعوذ باللہ،
یہ اب نیت اس کی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ آدمی اپنی نیت میں صحیح ہے اور اس کو قدرت حاصل نہیں ہے زبان پہ، مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے، الفاظ کے مترادفات اور الفاظ کے بدل میں جو الفاظ آتے ہیں انہیں نہیں لا سکتا، اور اگر نیت اس کی درست ہے تو اللہ کے معافی۔ ایک مثال آپ سے عرض کریں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، اس فکرے پہ آپ غور کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہوا اکبر منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، وَأَنَا أَسَنَّ مِنْهُ، اور سن کی عمر کی بات کرتے ہو تو پھر میری عمر حضرت سے زیادہ۔ یہ ہے احتیاط کا مقام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے الفاظ کسی سے سن لیے تھے، فرمایا آئندہ اگر یہ الفاظ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے نا، میں درے لگاؤں گا، کیونکہ اس سے ایک پہلو ایسا بھی نکلتا تھا۔ منع فرماتے تھے کہ محمد نام نہ رکھو۔ اپنے بھتیجے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عاصم کے بیٹے تھے زید، شاید یہی نسب تھا، اور ان کے بیٹے تھے محمد۔ تو کسی نے برا بھلا کہا تو عمر رضی اللہ عنہ کے گویا وہ نسب میں آئے، منع فرما دیا، فرمایا محمد نام نہ رکھو، تم محمد کو برا کہو گے، یعنی مطلب یہ کہ ذہن ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں انسانوں کی نیتوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ان کے علم سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ جو زبان دیہات میں بولی جاتی ہے اسے مت بولو، جو زبان دیہات میں بولی جاتی ہے اسے مت بولو۔ مثلاً تایا، کوئی پڑھا لکھا ہے وہ کہتا ہے بڑے ابا، ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی، اب وہ پوری مسجد میں خواہر نسبتی جاننے والے ہی کوئی نہیں کہ ہوتی کیا ہے، تو ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، نسبت اور واسطے سے نسبتی، نسبت اور واسطے سے جو بہن بنی ہو، اور وہ خواہر نسبتی سالی ہوتی ہے کہ بیوی سے نسبت و ناتا ہوا، پھر اس کی چھوٹی بہن اس کی سالی ہو گئی، یہ بڑی بہن۔ تو اس لیے الفاظ کا چناؤ ہر شخص کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ دریافت فرمایا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا خیال، کس بارے میں کیا خیال ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب جو انہوں نے خود اپنے متعلق فرمایا، اس موقع پہ تو یہی عرض کر دیں، باقی آپ جب وضاحت کریں گے تو پھر کچھ کہیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں ایسی شہد کی مکھی ہوں کہ جو مجھ سے شہد بنتا ہے وہ دنیا بھر میں تمہیں کہیں نہیں ملے گا، اور یاد رکھو میں جب کسی انسان کو ڈنک مارتی ہوں تو میرا ڈنک مارنے والا جو زہر ہے نا، ایسا زہر بھی دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ البیرونی کی کتاب پتنجلی یوگا 17 جو کہ یوگوں پر ہے، کیا آپ کے کتب خانے میں موجود ہے؟ بھیا البیرونی کی کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں۔ پتنجلی کا جو فلسفہ ہے اس کا تعلق خالص یوگ سے ہے، اور ہندوؤں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کئی ایک، مثلاً برج بھوشن گوئل تھے، انہوں نے ایک کتاب اس پہ مستقل لکھی ہے۔ اسی طرح رامشور داس تھے، ان کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، انہوں نے یوگ رشمی کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے یوگا کا ذکر کیا ہے۔ تصوف میں مسلمان صوفیہ جو کچھ مراقبات میں ارشاد فرماتے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیز اپنے طور پہ کہتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے سلسلہ قادریہ میں خاص طور پہ اللہ اللہ بالجار، یہ اس کے مقابلے میں اوم 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 یہ ذکر کرتے، لیکن اس کی حقیقت میں کہاں شرک اور کہاں خالص اللہ کی توحید۔ ہری کرشن داس نے بھی اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے،
پتنجلی کا فلسفہ انہوں نے یوگ میں بیان کیا۔ تو اس لیے البیرونی نے کوئی کتاب ایسی لکھی ہو ہمارے علم میں نہیں، ہندوؤں نے لکھی ہیں، وہ آپ کو نشاندہی کر دی۔ اور ایک بات سب کے لیے عرض کرنا ہے کہ بہت سے سوالات جو کتابوں کے متعلق آتے ہیں، اتنی فرصت نہیں ہوتی بھائی اب کہ وہ 40-45 ہزار کتابیں اب تک تو رجسٹرڈ انہوں نے باقاعدہ کمپیوٹر میں ڈال دی ہیں، نام کتاب کا وغیرہ وغیرہ، 16-17 معلومات وہ ایک دم سے آپ کو دیکھنے میں مل جائیں گی۔ اب ظاہر ہے کہ عمر بھی ایسی نہیں رہی اور وقت بھی ایسا نہیں کہ ہم 45,000 کتابوں کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھیں کہ یہ کتاب فلاں جگہ پہ پڑھی ہوگی۔ اس کے لیے ہمارے ہاں لائبریری کو سب سے زیادہ جو توجہ دیتے ہیں اس کے لیے ان کا نام ہے عمر الہی، اور ان کے 2 فون نمبر ہیں، 0333 838336 838336 0333 کے ساتھ آپ ان سے دریافت کر لیں۔ اور یہی نمبر بہت دوسرا بھی اسی سے ملتا جلتا بالکل ملتا ہی ہے، وہاں 6 ہے تو یہاں 7 آ جائے گا آخر پہ، 0333 838337 0333838337 یہ 2 نمبر ہیں، آپ ان سے پوچھ لیا کریں، وہ آپ کو جو بھی ہوگا بتا دیں گے۔ اس کی PDF مل سکتی ہے۔ بھیا PDF ہم کہاں سے لائیں؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے PDF ہوتا کیا ہے اور بنتی کیسے ہے۔ لوگ کتاب بھیج دیتے ہیں، ہمیں صرف یہ پتہ ہے ایک کلک کرنا ہے، وہ گول دائرہ سبز جو ہے وہ بن جائے گا، اور اس کے بعد ایک کلک کرنا ہے اور اس پہ آ جائے گی، اور اس کے بعد عمر صاحب کا جو نمبر ہے اس پہ کلک کرنا ہے، وہ ادھر چلی جائے گی، وہ پرنٹ کر کے دے دیں گے۔ اس سے زیادہ ڈرتے ہیں کوئی سیکھیں؟ اب یہ چیزیں سیکھنے کی عمر تھوڑی ہے، یہ تو جدید ٹیکنالوجی ہے، بچے سیکھیں۔ اور اگر لائبریری میں تو پھر حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے۔ جتنے لوگ ہمیں لکھتے ہیں نا، یہ دعائیں لکھ بھیجیے، یہ دعائیں ہمیں بھیج دیجیے، یہ اس طرح کی کتابیں، یہ ان سب کو چاہیے کہ مل کے 50,000 روپے مہینے پہ ایک ہمارے اعتماد کے آدمی رکھ لیں، آپ تنخواہ بھیج دیا کریں گے، آپ کی یہ ساری فرمائشیں ہم اس بچے کو دیں گے کہ بیٹے یہ تنخواہ لو، ملازمت کرو، یہ ڈیمانڈس آئی ہیں، انہیں پورا کرنا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پیسے خرچ نہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ کو سہولت مل جائے۔ ہمارے یہاں ایسے نہیں، صوفیوں کے ہاں ایسے ہوتا ہے، بیچارے اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں۔ ملک سے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، بھیا ہمیں نہیں معلوم اس کا مطلب، علم میں تو ہے لیکن اچھا برا کیا ہے یہ وہ جانے جو لوگ نکال رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ سیاست کی باتیں جو ہے نا، یہ ہمارا فیلڈ ہی نہیں، ہمیں صرف علم کی بات کیجیے، تعلیم کی بات کیجیے، قوم کے عروج کی بات کیجیے۔ آپ نے جملے نقل فرمائے ہیں کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کے ایک مقامی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وتر کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے رفع یدین کرنا واجب ہے، اس کے بعد کوئی بھی صورت ملا لیں تو نماز ہو جائے گی۔ یہ بات کیا درست نہیں ہے، حنفی فقہ میں ایسے نہیں ہے۔ نماز میں وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کا کہنا اور رفع یدین کے دونوں سنت مؤکدہ ہیں، واجب نہیں ہیں۔ اگر یہ واجب ہوتی تو جان بوجھ کے چھوڑ دینے سے نماز باطل قرار پاتی۔ امام کے پیچھے نہیں، امام اگر فرض کر لیں اس سے جان بوجھ کے نہیں، بس ایسے غلطی سے چھٹ گئیں، تو اس آدمی نے سنت مؤکدہ کا ترک کیا ہے، واجب کا نہیں۔ ایک آدمی اکیلے وتر پڑھ رہا ہے اور اس نے سورت کے بعد پڑھنا شروع کر دیا دعائے قنوت کو، اللہم انا نستعین، نہ اس نے رفع یدین کیا اور نہ اس نے دعائے قنوت کے اس کے درمیان جو فصل تھا وہ کیا، نہ ہاتھ اٹھائے اور نہ ہی
اس نے اس سے کوئی فصل اس میں کیا تو اس انسان کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ جو انہوں نے واجب فرمایا ہے انہیں چاہیے کہ فتاوی عالمگیری، تتار خانیہ وغیرہ دیکھ لیں، اور احادیث اور آثار میں جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لی جائے تو دعا جو واجب ہے جس کا پڑھنا، رفع یدین سنت اور اللہ اکبر کہنا تکبیر دو، یہ سنت موقعہ ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا نمبر دعا کا ہے۔ دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں، آثار میں، صحابہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے، اس کا پڑھنا واجب ہے، لیکن جو بھی دعا مانگ لے بس ٹھیک ہو جائے گی۔ مثلا کسی نے اللہم انا نستعینک یہ یاد نہیں کی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت یہ یاد نہیں ہے، اور وہ قرآن کریم کی کوئی دعا مانگ لیتا ہے تو یہ واجب پورا ہو جائے گا۔ مثلا وہ دعا کی نیت سے پڑھتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، دعا کی نیت سے پڑھی نا، یہ وجوب اس سے ثابت ہو گیا، اس کا واجب ادا ہو گیا۔ اور احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک، دو دعاؤں کو جمع کرنا بہت اعلیٰ ہے، اللہم انا نستعین اور دوسری اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دونوں جمع کریں۔ اور احناف کے نزدیک دعا کوئی بھی پڑھ لے، کوئی بھی، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے، دعا کی نیت ہونی چاہیے، اللہم اہدنی فیمن، کچھ پڑھ لے، رکوع سے پہلے وہ جو اللہ اکبر تکبیر ہے اس سے بھی پہلے جب دعا مکمل کر لے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی بس ٹھیک ہے، مستحب، وعلی عباد اللہ الصالحین، اس تک پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، زیادہ اچھا ہے۔ السلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعائے قنوت کے آخر پہ سلام بھیجنا ہمارے نزدیک یہ مستحب ہے۔ ہم جگہ جگہ نفس کی اصلاح کا پڑھتے سنتے ہیں، یہ نفس کس بلا کا نام ہے؟ اس بلا پہ پڑے میری بلا، یہ جو خواہش ہے نا جی کی، یہ اندر کسی غلط خواہش کا پیدا ہونا، یہ جذبہ جہاں سے اٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس۔ اور صوفیہ کہتے ہیں اپنے کشف کے ساتھ کہ اس کا مقام جو ہے، یہ جو سینے کی ہڈی ہے نا، سٹرنم، یہ جہاں پہ ختم ہوتی ہے یہاں پہ نفس انسانی ہوتا ہے۔ صوفیہ اس کا مقام متعین کرتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ نفس دکھا آخر کیا چیز ہے، بقول آپ کے کیا بلا ہے، تو دیکھا کہ پیلے رنگ کا ایک پلہ سامنے آ گیا عالم کشف میں، اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ ہے نفس، کتے کی شکل میں۔ اب دو باتیں یاد آتی ہیں، ایک کہہ دیتا ہوں، دوسری سے ذرا ڈر لگتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کتا جو ہے نا، یہ نفس انسانی میں بنیادی طور پر حرام کھانا اور حرام کی لذت، یہ کتے کا وصف ہے، اور جب پیٹ بھر جائے تو پھر اس کے بعد پیٹ کے ارد گرد کی چیزوں کی تسلی یہ بھی کتا ہی ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ دو خواہشات، کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ جنس، یہ چونکہ کتے میں پائی جاتی ہیں تو انسانی نفس میں یہ بدرجہ اولا پائی جاتی ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو دکھایا کہ یہ دراصل نفس انسانی کتا ہے۔ اور ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، اور اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے بہت اپنا قرب نصیب فرماتے، ہم اسے بہت اوپر لے جاتے، اس کے درجات بہت بلند کر دیتے،
لیکن اخلدہ الی الارض، وہ حرام کی طرف خود جھکا۔ جب حرام کی طرف جھکا کھانے میں اور خواہش میں، فمثلہ کمثل الکلب، تو ہم نے اسے کتے کی طرح چھوڑ دیا۔ ان تحمل علیہ یلہث، کتے پہ تو کوئی بوجھ لاد دے تو بھی اس کی زبان باہر ہوتی ہے، ہانپتا رہتا ہے۔ او تترکہ یلہث، تو اسے کچھ بھی نہ لا دے، کوئی بوجھ نہ پڑے تو بھی وہ ان دونوں چیزوں کی خواہش میں زبان لٹکا کے ادھر ادھر دیکھتا رہتا۔ یہ ہے نفس انسانی، اس کی شکل و صورت آپ نے دیکھ لی، اصل میں جس میں انسانی میں اس کا مسکن بھی ہو گیا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ایک شخص کو کافر کہا جاتا ہے تو کن وجوہات کی بنا پر کافر ہوتا ہے، کہ آخر پہ اس کے قلب پہ مہر ثبت ہو جاتی ہے؟ کئی ایک اسباب ہوتے ہیں، کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں جو فقہا نے کتابوں میں لکھی ہیں، خاص طور پہ جہاں کتاب الجہاد آتی ہے نا، اس کے بعد جہاد کے بعد فقہا عام طور پہ ارتداد کا ذکر کرتے ہیں کہ آدمی کس وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے۔ وہاں آپ پڑھ لیجئے، کہ کن وجوہ کی بنا پر وہ مرتد ہوتا ہے۔ تو جو ارتداد کی چیزیں ہیں ان میں خاص طور پہ بے ادبی، اللہ کے بندے جو خدا کے قرب کے مقام تک پہنچے ہوئے تھے، خاص طور پہ ان کی بے ادبی، لوگوں کی توہین کرنا، ایک علم کی بات ہے، بات کریں، ایک کسی کی نیت پہ شبہ کرنا، کسی کے اعمال پہ والعیاذ باللہ ان کی توہین، یہ بہت بڑا سبب بن جاتا ہے کفر کا۔ اور اللہ اس کفر کی سزا میں دو چیزیں چھین لیتا ہے، ایک ایمان واپس لے لیتا ہے اور دوسرے اس شخص کو موت سے پہلے رسوا بھی کرتا ہے۔ شوہر کا نام یہ ہے اور شادی کو 3 سال گزر چکے اور اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا اور انتقال کر گئیں، اور صدمہ بہت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہیں پرچھامہ لگا، تم کہیں سے تعویذ لو، اور معاشی حالات نارمل ہیں اور ذہنی دباؤ میں ہوں، اور اولاد دوبارہ ہوئی تو مجھے وسوسے آتے ہیں، کوئی بیماری تو نہیں اولاد کے لیے، کوئی عمل اور وظیفہ چاہتی ہیں آپ؟ دیکھیں بی بی، یہ جہلم سے آپ نے تحریر فرمایا، ہمارا یہ فیلڈ نہیں ہے، ہم کوئی وظیفے یہ چیزیں جانتے نہیں، البتہ اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ یہ کام کرتے تھے اور اس کے لیے وہ 2 عمل بتاتے تھے، ان کے تجربے میں آئے ہوں گے، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے تو ثابت نہیں ہوتی۔ ایک یہ بتاتے تھے کہ 41 کالی مرچ کے دانے لیے جائیں اور ان پہ 41 مرتبہ یہ سورج جو ہے نا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ 41 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا جائے اور پھر اسے رکھ لیں اور 41 دن تک روزانہ کھایا جائے۔ وہ کہتے تھے اس سے کوئی ضائع ہو جانے کا خدشہ پھر نہیں رہتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیات حفاظت پڑھیے۔ ہم کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہے 6 آیات میں، انا نحن نزلنا الذکر، اور ہم نے قرآن کو انا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا فاللہ خیر حافظہ، اور اس نابینا آدمی نے اپنے بچوں سے کہا کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا، وہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ وہی رحم کرتا ہے۔ 11 بیٹے جب اس کے 12ویں کی تلاش میں جا رہے تھے علیہ السلام، یہ 6 آیات پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کے کس چیز میں طاقت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو مشائخ، جو بزرگ اس قسم کے تعویذات یہ چیزیں کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس پرفتن دور میں لڑکیوں کا مدرسے میں مرد اساتذہ سے درس نظامی کا پڑھنا اور مرد اساتذہ کا پڑھانا یہ ٹھیک ہے؟ یعنی بھئی اپنے اپنے تجربے کی بات ہے، اصولاً تو اسے ٹھیک ہونا چاہیے، عورتوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہمارے دور میں اس کے نتائج کچھ اچھے برآمد نہیں ہوئے۔ مدرسے کا محتمم بن جاتا ہے،
1 سال کے اندر اندر نئی گاڑی آ جاتی ہے، یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ اور بنات کا مدرسہ ہوتا ہے اور سال میں وہ دوسری شادی بھی کر لیتا ہے، یہ کیا تو اس لیے ہمارے یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو معاشرہ چل رہا ہے وہ ایسا بھی ہے، اور اچھے لوگ بھی، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، بہرحال خواتین کو پڑھانا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کے لیے کتنا دینی علم کافی ہے؟ فرائض اور سنن مؤکدہ کا علم۔ آپ ابو ظبی سے پوچھ رہے ہیں، وہاں بھی ظاہر خواتین کو پڑھاتے ہوں گے، کچھ ہوگا ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن فرائض اور سنن مؤکدہ کا علم، بس ہم بالکل واضح ایک نظریہ رکھتے ہیں، لوگ اس کی حمایت میں بھی، لوگ اس کی مخالف، کوئی حرج نہیں، بھئی یہ تو ایک رائے ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کبھی اپنے بچے کو قرآن کریم کے حفظ کے لیے مت بھیجو مدرسے میں، وہ کالج اور اسکول اور یونیورسٹی جائے گا سب بھلا دے گا، نہ تراویح پڑھائے گا نہ یاد رکھے گا۔ جو بچہ حفظ کر لیتا ہے اسے کم سے کم روزانہ آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ چاہیے کہ وہ قرآن کو ریوائز کرے، پڑھے، وہ اس کے پاس ہوتا نہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے یہ ایک الگ بحث، وہ ہوتا نہیں، نتیجہ یہ کہ وہ قرآن پاک بھول جاتا ہے بیچارہ، پھر عمر کے آخری حصے میں سے یاد آتا ہے کہ یار بڑی نقصان کی بات کر رہا ہوں۔ اسے آفیسر بنانا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، فوج، کچھ بھی ہے، ناظرہ قرآن پڑھ لے۔ فرض اور سنن مؤکدہ کیا ہوتی ہیں؟ عقیدہ، فرائض اللہ نے جو زندگی میں رکھے ہیں جو اس کو پیش آئیں، نکاح ہے، طلاق ہے، 5 وقت کی نماز ہے، کیسے پڑھنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے کیسے، بس یہ موٹی موٹی چیزیں، اور سنن موقدہ تک کا علم ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ علم کی بھی اس سے ضرورت نہیں، اس سے کون سا مفتی بن جانا ہے، نہ یاد کرائیں اسے، اس کا وقت اور جگہ لگائیں۔ اور وہ بچے جو ذہین ہوتے ہیں وہ نہیں یاد کر سکتے، مت ان پہ جبر کرو، مت ان پہ ظلم کرو۔ یہ قاریوں کا تشدد اور یہ مولوی صاحبان جو مارتے ہیں نا بچوں کو، اس سے ارتداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسے جب یاد آتا ہے کہ اس کی عزت نفس کو ایسے مجروح کیا گیا تھا اور یوں پٹائی ہوئی تھی، وہ کہتا ہے رکھو اس دین کو اپنے پاس، میں مسلمان ہی نہیں ہوں سرے سے۔ پھر وہ جو اسلام پہ تہمتیں لگاتا ہے، علمان الحفیظ کوئی اور کیا لگائے۔ تو اس لیے اس بچے کو سیدھی سادی طرح، ذہین ہے نا، سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے یار، نہیں رٹا لگانا چاہتا۔ آپ کیوں سے رٹا لگواتے؟ اور جس بچے کو آپ نے عالم دین بنانا ہے، آپ چاہتے ہیں اچھا مفتی بنے، اچھا آدمی بنے، اچھا مدرس، ماشاءاللہ، اس کو قرآن یاد کرائیں۔ یہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک بچے نے فزکس پڑھنی ہے، فزکس کے لیے اسپیشلائزیشن۔ جنرل کیانی نے اسکول قائم کیے تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے کہا بھئی کیا ضرورت ہے اس سے تاریخ پاکستان پڑھانے، کس نے فزکس پڑھنی ہے فزکس پڑھاؤ، اس سے کیا ضرورت ہے اسے یہ سبجیکٹس پڑھانے کی، ختم کرو، بچے کا وقت کیوں خراب کرتے؟ عالم دین بننا ہے، اسپیشلائزیشن ہے۔ اور اس سے بھی بڑی چیز جو تعلیم میں ہو سکتی ہے، کاش اللہ کے کچھ بندے اٹھیں، زکوٰۃ ہی جمع کر لو یار، 10-15 کروڑ روپیہ ہو، ایک ادارہ بناؤ، جنرل لیول پہ تعلیم دو، اس ایک لیول پہ سارے بچے جب اس قابل ہو جائیں، آگے اسپیشلائزیشنز ہیں۔ اس پہ ہم نے ندوہ کے ضمن میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ جو بنات ہیں نا، بیٹیاں، ان کا بھی اتنی تعلیم بس کافی ہے، کیوں نہ پتہ ہو کہ پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں، نماز کیسے پڑھنی وغیرہ۔ کسی ولی اللہ کی قبر پہ جا کر السلام علیکم یا ولی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ یو پی سے سوال بھیجا ہے۔ دیکھیں، 2 طبقے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں۔ حنفی فقہا میں ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی قائل ہے کہ میت سنتی، اس لیے وہ تلقین کے بھی قائل ہیں، اور تلقین کے ہم سمیت بہت سے علماء قائل ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے قبر پہ کھڑے ہو کے تلقین کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، وہ مسئلہ بالکل درست ہے، اور کس مسلک سے ہیں اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن جو مسئلہ سچا ہے، صحیح ہے، کوئی بھی بیان کرے ٹھیک۔
اور کچھ ایسے ہیں جو میت کے سننے کے قائل نہیں ہیں، وہ ان چیزوں سے روکتے ہیں، وہ بھی حنفی فقہا ہے، دونوں طرف۔ اس لیے خود عمل کرے، جا کر سلام کرے کہ یہ السلام علیکم یا ولی اللہ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو روکتے ہیں انہیں اسے روکنا نہیں چاہیے، اور یہ جو کر رہا ہے، جو منع کرتے ہیں، اس سے الجھنا نہیں چاہیے۔ بس آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے، کیوں آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا عمل ہے، فرق صرف اتنا سا ہے کہ بہتر کیا، اس بہتر اور کم بہتر تو فرسٹ کلاس آپ اسے سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ سیکنڈ کلاس والوں کو ریل سے اتار دی کہ تمہارا حق ہی نہیں فرسٹ کلاس چاہیے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ان امور میں بہت وسعت رکھنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے۔ پتہ نہیں آپ بھول کیوں جاتے ہیں اور آپ کو تاریخ کیوں نہیں یاد رہتی؟ سویڈن کا بائیکاٹ کر لیا تھا، کون سنتا ہے میاں؟ اس زمانے میں کون ان چیزوں پہ توجہ اور غور دیتا ہے؟ شعور نہیں ہے کہ ہم کیا خرید رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ ہمیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم ایران اور یورپ اور انگلینڈ کے ڈنر سیٹس خریدتے ہیں۔ ہمیں شعور میں نہیں آتا کہ ہم گجرات کی مٹی کی پلیٹیں اپنے گھر میں لے لیں، یہ مٹی سے جو برتن بنتے ہیں یہ ہمارے آدمی کو فائدہ پہنچے گا، کمہار کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم بجائے اس کے کہ اتنے اچھے اچھے باہر کی واٹر کولرز لائیں، ہم کیوں نہ ایک گھڑا رکھیں تاکہ ہمارا زمین مٹی پہ کام کرنے والا اسے نفع پہنچے۔ ہم ایسی حالت میں اور اس درجے تک گر چکے ہیں اور اتنے اندھے ہیں کہ کوئی اور آ کے ہماری آنکھوں میں نور ڈالے اور ہمیں سمجھائے کہ بھیا یہ کھا رہے ہو، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے یا نادرست ہے۔ ہم اس حد تک اندھے ہیں۔ اس لیے یہ بھی جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، ہمیں اس سے کچھ بحث۔ گالی دینے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گالی دینے سے 40 دن تک، یہ دونوں سوالات ایک ہی ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ بچوں کو ادب اور احترام سکھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے بھی تھے، اب بھی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں بچوں کو سکھانا۔ انگریز جب یہاں آئے تھے اور پورے ہندوستان میں انگریزوں نے اس زمانے میں 1890 میں، اس زمانے کے بعد فتاویٰ پڑھیں، راولپنڈی، لاہور، ڈھاکہ، بامبے، دلی، لکھنؤ، یہ 6-7 مراکز تمہارے اپنے علم میں، ہر جگہ انہوں نے وسیع پیمانے پہ وہ سیکس شاپس کھول دی تھی انگریزوں نے، جو اب لندن، پیرس اور امریکہ وغیرہ میں ہیں۔ اور ایک انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا تھا کہ پورک ملتا تھا، سور کا گوشت، ہم برگر۔ ہم اپنی نالائکیوں پہ تو غور کریں، سال ہا سال مکہ مکرمہ میں ہم برگر چلتا رہا، اور ان کو اتنا خیال نہیں آیا کہ ہم کہتے کسے ہیں، سور کے گوشت کو کیا کہتے ہیں، تم اس کا نام رکھ کے مکہ مکرمہ میں، ہم نے خود دیکھا کئی سال۔ پھر کسی نے توجہ دلائی تو مکہ کا سپیلنگ بھی بدلے، اور کسی نے توجہ دلائی تو پھر وہ برگرز جو عام ہیں اس کے نام کچھ اور ہوئے، ورنہ ہم تو اتنی جہالت میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے۔ تو یہ جو دوسری چیز انڈیا میں عام ہوئی، اس کا اثر اب تک آپ گاؤں میں دیکھیں گے کہ بچوں کو سمجھاتے ہیں نہیں سور کا نام نہیں لینا، خنزیر نہیں کہنا، زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ حلال حرام ان کی تربیت کا ایک حصہ تھا، اس لیے کہا جائے کوئی حرج نہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ورثہ میں 3 بیٹے اور 5 بیٹی ہیں، اور انہوں نے ایک مکان، سونا، فیکٹری کے شیئرز، نقد رقم بھی چھوڑی ہے۔ میراث کے حوالے سے رہنمائی درکار ہے۔ ان کی وراثت تقسیم کی جائے گی، آپ جانتے ہی ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کے کفن دفن پہ جو خرچہ آتا ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر وہ چیز ہے، یعنی کسی نے بھی کر دیا، تو وہ ان کی وراثت کا حصہ
اس میں پھر نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس اصل مال بچ گیا نا، فرض کر لیجئے کہ 1000 کا خرچہ آ گیا، تو 1000 جو تھا کسی نے بھی اپنے ذمے لے لیا تو اب وراثت کامل ہو۔ انتقال کے وقت جتنی چیزیں میت چھوڑتی ہے، حتیٰ کہ وہ دوا جو چھوڑتی ہے، جو اپنے پیسے سے اس نے خریدی ہے، وہ گولیاں بھی وراثت میں آئیں گی۔ جتنے کپڑے چھوڑے ہیں یہ سب کے سب وراثت میں آئیں گے۔ میت کی جتنی ملکیت ہے اس میں سے فرض کر لیں بلڈ پریشر کی گولیاں پڑی ہوئی تھیں اور بلڈ پریشر سے ان کا انتقال ہو گیا، یہ 10 گولیاں جو پڑی ہوئی ہیں نا، تو یہ ان کی اولاد، بیٹی، بیوی، کسی کو بلڈ پریشر ہے، یہ گولی بھی بلڈ پریشر کی وہ نہیں لے سکتی نا، اس پہ سب کا حق آ جائے گا۔ تو اس لیے جتنی بھی جائیداد ہے، کپڑے ہیں، برتن ہے، چھوٹا بڑا جتنا بھی سامان ہے، یہ سب کا سب اس کے ترکے میں آئے گا، اور اس میں سے کفن دفن کے اخراجات نکال لیں۔ کفن دفن کسی اور نے کر دیا تو ٹھیک ہے، باقی پیسے سلامت رہے۔ دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ قرضہ اس کا ادا کیا جائے۔ اللہ نے کہا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور میت کا قرضہ ادا کرو۔ قرضہ ادا ہو جانے کے بعد پھر بھی پیسے بچ گئے تو تیسری چیز اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ میں 1 کروڑ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں سے 1/3 1/3 20 لاکھ 30 لاکھ فلاں مسجد میں فلاں جگہ پہ دے دینا، یتیم خانے میں دے دینا، ٹرسٹ قائم کر دینا۔ تیسری چیز اس کی وصیت کی جائے، پوری کی جائے گی، اور وصیت کے بعد 1/3 کے بعد اگر وصیت ہے ہی نہیں تو پھر کل رہ جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ نے لکھا ہے 11 حصے برابر کے کر لیں، اور مرحوم کے بیٹوں میں سے ہر بیٹے کو 2 حصے دیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ دیں گے۔ ایک بیٹے کے 2 حصے آ جائیں گے، دوسرے بیٹے کے 2 حصے آ جائیں گے، یہ 18.182، یہ کیلکولیٹر پہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر ٹھیک اس کا نصف کر دیجئے، 3 بیٹے ہیں تو 18.182 پھر 18 پھر 18 3 ہو گئے، اور پھر 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں، تو بیٹی کا حصہ جو ہے 9.091% بنے گا اس میں سے، اور یہ 5 بیٹیاں ہیں تو 9.091 یہ بنے گا۔ اس حساب سے 5 حصے یہ ہو جائیں گے، اور 2 4 اور 6 حصے بیٹوں کے، تو 6 5 11 حصے یہ ہو جائیں گے۔ یہ اسی ترتیب کے مطابق ان کی وراثت تقسیم کی جائے گی۔